دارالحساب ہے۔ میرے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایک مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے جس کی 1 سیکنڈ بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اس زندگی میں رب تعالیٰ میرے اور آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آؤ میری طرف، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض ففروا الی اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف آ جاؤ، میرے دین کی طرف آ جاؤ۔ دین کو چھوڑو گے، اسلام کو چھوڑو گے، قرآن کو چھوڑو گے، اللہ نہ کرے دنیا بھی ذلت اور رسوائی، قبر بھی ذلت اور رسوائی، آخرت بھی ذلت اور رسوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا۔ آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے رات کو خواب دیکھا کہ جنت سارا کا سارا بھرا ہوا ہے، اس میں ہر قسم کے درخت ہیں، ہر قسم کے پھل اور پھول ہیں، اور اس درخت کو پانی کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ساتھ ایک کنواں ہے اور اس سے ٹیوب ویل کا اس سے پانی نکال کر اور ان درختوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ فرمایا اس کی مدت بہت مختصر تھی، پورا باغ سیراب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ میرے خواب میں آیا عمر فاروق تشریف لائے، اور عمر فاروق اسی کنویں سے جلدی ڈول بھر کر کے نکال رہے ہیں، ڈول بھر کے نکال رہے ہیں۔ پوری جنت کے باغ کو وہ سیراب کر رہے ہیں۔ اتنا سیراب کیا عمر فاروق نے کہ وہ سارے کے سارے درخت پورے کے پورے سیراب ہو چکے، یہاں تک کہ جنت کے کناروں سے پانی ابلنے لگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں آپ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء فخر موجودات سرور کائنات سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو جنت کا باغ ہے یہ قرآن ہے، یہ جو جنت کا باغ ہے یہ اسلام ہے، اور میرے بعد اس کو خون سے سینچنے والے، اس باغ کی حفاظت کرنے والا سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے، جس کی خلافت کی مدت 2 سال ہے۔ اس نے کوشش کر کے تاکہ اس باغ کو سیراب کر سکے، لیکن اس کی خلافت کی مدت 2 سال تھی۔ اس کے بعد عمر فاروق آیا، اس نے اپنے خون سے، اپنے پسینے سے، اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے پورے کے پورے اسلام کے باغ کو، قرآن کے باغ کو اس نے سیراب کیا۔ عمر فاروق کے زمانے میں 2 بڑی سلطنتیں تھیں، جیسے آج کل چائنا اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا ہے، یا امریکہ کہتا تھا اللہ نے اس کو رسوا کر دیا، روس کہتا تھا اللہ نے اس کو رسوا کر دیا، اور انشاءاللہ اگر اسلام کے یہ دیوانے محفوظ ہوں گے، دین اسلام کے پڑھنے پڑھانے والے موجود ہوں گے، علماء، مدارس، خانقاہیں تبلیغی یہ دین کی خدمت کرنے والے موجود ہوں گے، دین سے محبت کرنے والے یہ نوجوان طبقہ موجود ہوگا، جیسے روس کو اللہ نے ختم کیا، امریکہ کو اللہ نے ختم کیا، اسی طرح اللہ رب العزت جتنی کفریہ طاقتیں ہیں جو اسلام اور قرآن کے خلاف اپنے منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ ان کو رسوا کرے گا، اللہ ان کو ختم کرے گا۔ میں نہیں کہتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ آپ نے فرمایا ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اسلام کے لیے، قرآن کے باغ کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے وہ اپنی تن من دن، اپنے جان اور مال کی قربانی دیں گے، اسلام کی حفاظت کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایک کا نام ایران فارس اور دوسرے کا نام قیصر اور کسرا ہے، یہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں صحابہ ایک ہی وقت میں روم سے بھی، جو قیصر اس کا بادشاہ تھا، اور کسرا سے بھی، ایران جس کا نام ہے آج، اس کے بادشاہ سے، اور ان دونوں سے ٹکر لی۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے، رسول اللہ کی دعا مبارک کی برکت سے، صحابہ کرام کی قربانی کی برکت سے اللہ نے
کیسر کو بھی ختم کر دیا، بھاگ گیا، روم فتح ہو گیا، اور کسرا کو بھی اللہ نے فتح کر دیا، اور وہ کیسر بھی چلا گیا، کسرا بھی چلا گیا، روم بھی ختم ہو گیا، فارس بھی ختم ہو گیا۔ اللہ نے اسلام کا جھنڈا باقی رکھا، قرآن کے باغ کو اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے، اسلام کے باغ کو اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے محفوظ رکھا، اور آج تک اللہ کے فضل سے محفوظ ہے، محفوظ تھا، اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ اس اسلام کے باغ کو علیہ باللہ ویران کر دے، سارا جہان اکٹھا ہو جائے، سارے کافر اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن کے اس نور کو بجھا دے، نہیں بجھا سکتے۔ میرے رب تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرقان حمید میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ نے فرمایا یہ سارے کافر اکٹھے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس اسلام اور قرآن کے نور کو بجھا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں بجھا سکتے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کافر سارے اکٹھے ہو جائیں، مشرک سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ نے فرمایا قرآن کے نور کو، قرآن کے اسلام کے اس نور اور باغ کو کوئی ویران نہیں کر سکتا، کوئی بجھا نہیں سکتا۔ لیکن میرے اور آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، میرے اور آپ کی بھی کچھ اپنے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے میرے اور آپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ میں اور آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا، میں اور آپ نے قرآن کے لیے کیا کیا، میں اور آپ نے اسلام کے لیے کتنے تنہائی میں رات کو اٹھ کر اپنے اللہ سے آنسو بہائے، میں اور آپ نے کس نے تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ سے اسلام کی اس باغ کی حفاظت کے لیے دعائیں کی، اپنا جان یا مال خرچ کیا۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جان کر کے دے سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام کے حفاظت کا ذمہ، قرآن کے اس باغ کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں خود اٹھایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت کرنے والی ذات ہم ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ 1450 سال سے آج تک، آج سے قیامت تک کافر اکٹھے ہوں گے، قرآن کے خلاف بولیں گے، اسلام کے خلاف بولیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولیں گے، صحابہ کے خلاف بولیں گے، لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، یہ سب مٹ جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کا یہ نور، اسلام کا یہ نور نہ یہ بجھے گا، نہ یہ بجھنے والا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو، اس اسلام کو ہم نے اگایا ہے، ہم نے اس چراغ کو جلایا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے فرمایا سورۃ صف میں کہ ہم نے اس اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے، قرآن کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے ہم نے اپنے رسول اکرم امام الانبیاء خاتم النبیین کو بھیجا۔ سارا جہان چاہتا ہے کہ اس اسلام کے نور کو، اس اسلام کے باغ کو، اس قرآن کے باغ کو بجھا سکے، نہیں بجھا سکتے، خود بجھ جائیں گے، خود ختم ہو جائیں گے، اسلام کا یہ نور برقرار رہے گا۔ لیکن